بسم اللہ الرحمن الرحیم فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین يخادعون اللہ والذین آمنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون فی قلوبهم مرض فزادهم اللہ مرضا ولهم عذاب علیم بما كانوا یکذبون وإذا قیل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، تعلیم القرآن کے سلسلے میں جو سلسلہ اس آخری عشرے میں تاخراتوں کے علاوہ شروع ہوا تھا، اس میں ہم نے پہلے سورہ فاتحہ پر گفتگو سنی تھی۔ اس کے بعد اس دعا کی اہمیت اور پھر اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کا اس پورے قرآن مجید کو بندے کے سامنے رکھ دینا کہ میرے بندے جس صراط مستقیم کی تو دعا مانگ رہا ہے، جو ہدایت مجھ سے مانگ رہا ہے، وہ اس کتاب میں موجود ہے۔ مگر یہ کتاب ایسی عجیب کتاب ہے کہ اس سے ہدایت پانے کے لیے متقی بننا ضروری ہے۔ ہدی للمتقین ہے، یہ ذکر للعالمین ہے، ہدی للناس بھی ہے، لوگوں کے واسطے ہدایت ہے، سارے جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ مگر ہدایت ملنا اس سے انہی کا نصیبہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، متقی ہیں۔ 5 آیتوں میں پھر متقی کا یہ بیان اور اس کی صفتیں بیان کی گئی۔ پھر پرسوں کے درس میں ہم نے 2 آیتیں دیکھی تھیں جن میں کفار کا ذکر تھا جو انکار کرنے والے ہیں۔ اب یہاں سے لے کر آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 20 تک تیسرے طبقے کا ذکر چل رہا ہے جو دونوں کے درمیان ہے، ایمان اور کفر کے بیچ میں جو لٹکا ہوا ہے۔ اور یہ کسی بھی انسان کی بدترین حالت ہوتی ہے کہ وہ حق اور باطل کے بیچ میں لٹک جائے۔ اس کو قرآن کی اصطلاح میں منافقت کہتے ہیں۔ منافقت کیا ہے کہ آدمی ایک چیز کو حق جان رہا ہے، سمجھ رہا ہے، لیکن ماننے سے صرف اس لیے وہ پیچھے ہٹ رہا ہے کہ اپنی عقل اور اپنے دنیا کے مفاد کے حساب سے اس کو وہ چیز نقصان دہ نظر آ رہی ہے، حالانکہ یہ اس کی عقل کا فطور ہے۔ حق کبھی بھی انسان کے لیے نقصان دہ ہوتا ہی نہیں، حق ہی میں انسان کا فائدہ ہے، سچ ہی میں انسان کی بھلائی ہے، اللہ کی آیات کو قبول کرنے ہی میں اس کی نجات ہے، اللہ کی بندگی کرنے ہی میں اس کا بیڑا پار ہونے والا ہے۔ مگر جب انسان اور ایمان کے بیچ میں انا پرستی، مفاد پرستی، موقع پرستی، دنیا پرستی، شکم پرستی، یعنی اللہ کی پرستش کے علاوہ اگر کوئی پرستش انسان کے دل میں بیٹھی اور پھر وہ گیا حق سے دور۔ اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے دیکھو متقیوں کا اور ہدایت پانے والوں کا 5 آیتوں میں ذکر ہو گیا، انکار کرنے والوں کا 2 آیتوں میں یہ ذکر ہو گیا۔ ان کے لیے 9 سے لے کر 20 تک آیتیں، یعنی 12 آیتیں، کیونکہ یہ بہت خطرناک مخلوق ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ من الناس من یقول آمنا باللہ، لوگوں میں کچھ وہ بھی ہیں جو کہتے تو ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین، لیکن وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، جو انسان کے دل کی ہر رگ سے واقف ہے، انسان کے دل میں پیدا ہونے والے ہر خیال سے آگاہ ہے، انسان کے ذہن میں پیدا ہونے والی ہر فکر اور نظر سے وہ آشنا ہے اور پوری طرح باخبر ہے۔ انہ علیم بذات الصدور الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، جس نے پیدا کیا کیا وہی نہیں جانتا ہے، وہ تو ہر چیز کی خبر رکھتا ہے۔
یہ دعویٰ کر رہے ہیں انسانوں کے سامنے۔ اچھا، پھر قانونی اعتبار سے کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں اللہ کو مانتا ہوں، میں آخرت پر ایمان رکھتا ہوں، میں رسول کو مانتا ہوں، تو قانونی اعتبار سے وہ مسلمان ہی سمجھا جائے گا، قانونی اعتبار سے۔ لیکن شرعی اعتبار سے، قرآنی اعتبار سے، حقیقی اعتبار سے وہ مسلمان نہیں، کیونکہ اللہ اس کی نفی کر رہا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، لوگوں میں کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، آخر کے دن پر، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، لیکن حقیقت میں وہ مومن نہیں ہیں، ایمان والے نہیں ہیں۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ عقل مند کتنے ہیں، یہ ان کی عقل کی ذرا پہنچ دیکھو، ان کی عقل مندی کی ذرا اڑان دیکھو، کیا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح وہ اللہ کو، جو سچے ایمان والے ہیں، ان کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور ایسے احمق لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو بھی خبر نہیں ہے اور ان کو بھی خبر نہیں ہے، اور اس طرح کر کے وہ اپنے کو بہت ہوشیار سمجھتے۔ آج بھی ان کی کمی نہیں ہے۔ نبی کے زمانے میں تو ایسا تھا کہ پورے عرب پر کفر و شرک چھایا ہوا تھا، مگر 13 برس مکہ میں آپ جب اپنا فرض نبوت ادا کرتے رہے، اور جو لوگ آپ پر ایمان لائے وہ مخلص اور سچے مسلمان تھے، اللہ ان کے ایمان سے راضی ہو گیا، اس نے دنیا ہی میں ان کو اپنی رضامندی کی اطلاع بھی دے دی۔ پھر آپ مدینہ پہنچے ہجرت کر کے، تو وہاں 2 گروپ جو تھے، مسلمان اور کافر، یہاں تیسرا مل گیا۔ یہ تیسرا گروپ تھا منافقین کا، اور یہ منافق اس وقت صرف اتنے مدینی میں تھے بس، مکہ میں منافق کوئی بھی نہیں تھا، یا تو مسلمان یا کافر۔ مدینہ میں ایک طرف مسلمان تھے، دوسری طرف مشرکین تھے، ان میں یہود بھی آ جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے صاف صاف کہہ دیا نا، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم۔ تو یہ منافق مدینہ میں پیدا ہوئی، اور یہ اوس اور خزرج کے 2 قبیلے جو مدینہ کے اصل باشندے تھے، یہود تو بعد میں آ کر اس پہ قابض ہوئے تھے، اور اپنی مکاری، اپنی عیاری، اور چونکہ علم والے لوگ تھے، کتاب والے لوگ تھے، تورات، انجیل، زبور ان کے پاس موجود تھی، اور یہ عرب کے لوگ بیچارے ان پڑھ تھے، گنوار تھے، ان کو انہوں نے خوب لوٹے ہر طرح سے۔ ان کمینوں نے کیا کرے، مدینے کے اطراف میں آ کے قبضہ بھی کر لیے، بڑے بڑے اپنی حویلیاں بنا لیے، قلعے بنا لیے، اپنا کاروبار چمکا لیے، سود سے پیسہ دے کے۔ اور کیا کرے، ایک قبیلہ یہود کا اوس والوں کا دوست بن گیا، دوسرا قبیلہ خزرج والوں کا دوست بن گیا۔ ادھر ایک رہتے تھے، یہ ادھر آ کے اب اوس والوں کو بولتے تھے تم ڈر رہے کیا، یہ خزرج والے اگر تم پہ حملہ کریں گے نا، ہم ہیں نا، ہم کتنا پیسہ ہونا، کتنے ہتھیار ہونا، خالی بولو، ارے ہم کس دن کام آئیں گے، دوستانہ کس فائدے کو۔ آج بھی یہی کر رہے پوری دنیا میں، یہ امریکہ، برطانیہ، یہ جرمنی، یہ روس، یہ فرانس، یہ سب وہی پالیسی پر ہیں جو یہودی پالیسی چل رہے تھے نا مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، وہی پالیسی یہ بھی چل رہے۔ دیکھو، کچھ مسلمان امریکہ کے پٹھو ہیں، کچھ روس کی گود میں ہیں، کچھ برطانیہ کی گود میں، اور یہ سب مسلمانوں کو لڑانے کا کام کر رہے ہیں، بالکل وہی پالیسی۔ اور جو اوس کے حلیف بنے تھے وہ ان کو اکساتے تھے خزرج والوں کے خلاف، تم کو کمی ہے کیا، کوئی چیز کی ڈر ہے کیا، پیسہ ہونا، ہتھیار ہونا، بولو۔ 40 سال کی لمبی جنگ لگائے تھے انہوں نے، جنگ بواس، دونوں قبیلے ختم ہونے پہ آ گئے تھے، آپس میں لڑتے لڑتے۔ اور یہ مکار بدماش ابلیس یہودی ہے، یہ سود کے معاملے میں اتنے بے رحم تھے کہ ان کی عورتوں اور بچوں تک کو رکھ لیتے تھے۔ یہ انہی کی لعنت ہے دنیا میں لائے گی۔ آج مسلمانوں کا بھی حال دیکھو کیا ہو رہا ہے اس لعنت کی وجہ سے۔
کہ سود کی لعنت بہت بدترین لعنت ہے، اللہ نے یوں ہی حرام نہیں قرار دیا۔ سور سے زیادہ ناپاک ہے یہ مال سود کا، سور سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں بولا کہ اگر کوئی انسان بھوک سے مر رہا اور اس کے پاس سور کے گوشت کے سوا کھا کے جان بچانے کو کچھ بھی نہیں، تو اللہ میں نے اس کی اجازت دے دیا کہ جان بچانے کے واسطے تھوڑا سا کھا لو، اتنے ٹائم کے لیے تمہارے لیے وہ حلال ہو جائیں گے۔ اور سود کی کہیں بھی گنجائش نہیں چھوڑا، سیدھا بول دیا کہ اب اللہ کی طرف سے سود کی حرمت کا حکم آنے کے بعد اے نبی ان سے کہہ دو کہ جو کوئی اب بھی سودی لین دین کرے گا وہ اللہ اس کے رسول سے جنگ کرے۔ مشرک کے بارے میں نہیں بولا اللہ نے یہ کہ وہ اللہ سے جنگ کر رہا ہے، سود خور کے بارے میں بولا، بہت بدترین چیز ہے۔ مگر جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا قیامت کی نشانیوں میں کہ سود عام ہوگا اور نہیں کھانے والے کو بھی اس کا دھواں تو پہنچے گا ہی۔ اب ہمارے کئی دوست احباب رشتہ دار ایسے ہیں جن کے بارے میں ہم پوری طرح نہیں جانتے کہ ان کی کمائی کیسی ہے۔ یہ رمضان المبارک کے مہینے میں لوگ روزہ داروں کو کھلانے کا ثواب سمیٹنے کے لیے ہر طرح کے لوگ پکاتے کھلاتے ہیں، روزہ دار کھاتے ہیں۔ کس کا مال کیسا ہے کیا ہے، ہاں کسی مسلمان کے بارے میں ہم کو کھوج خورید کرنے سے منع کیا گیا، لیکن جس کے بارے میں ہم کو اچھی طرح معلوم ہے، یقین ہے کہ اس کی کمائی میں حرام کمائی شامل ہے اور خاص طور سے سود والا معاملہ شامل ہے، تو اس کے گھر کا تو پانی پینا بھی جائز نہیں ہے۔ اور اگر کبھی ایسا معاملہ ہو جائے، اور ایسے لوگ اکثر عام طور سے آج کل معاشرے میں بڑے لوگ رہتے، ان سے عام طور سے لوگ ڈرتے، ارے بھائی اب ان کو کیسا بولنا، اور انہوں کھانے کا بولے تو ان کو کیسا روکنا۔ تو ایسا کبھی موقع آ جائے آدمی اس میں بے بس ہو، تو حکم یہ ہے، اہل علم یہ کہتے ہیں علماء اکرام کہ ایسی صورت میں یا کوئی رشتہ دار ہے اب اس سے براس لینا بھی نقصان کا باعث ہے، زیادہ بڑا فتنے کا سبب بن رہا، تو کھا لو اور پھر اندازہ لگاؤ کہ اگر یہ کھانا تم بازار میں کھاتے تو کتنے روپے کا ہوتا تھا، اتنے روپے نکال کے صدقہ کر دو۔ جہاں تک ہو سکے بچو اس کا یہ راستہ، یعنی دیکھو کتنی اہم چیز ہے کہ یہاں تک اس کے لیے راستہ کھولا گیا، اور ساتھ میں دیکھو یہ بھی کتنی اہم چیز ہے کہ رشتوں کو بچانے کے لیے اگر کبھی مجبوراً یہ ہو کرنا بھی پڑے تو رشتہ بھی بچاؤ اور اپنے آپ کو اس حرام خوری سے بھی بچاؤ۔ یہ اللہ کا احسان ہی تو ہے، نہیں تو ہم کہاں جان سکتے تھے یہ سب باتیں، کسی انسان کی عقل میں آ ہی نہیں سکتی تھی یہ باتیں۔ یہی تو اس دین کی حقانیت کا، اس کتاب کے حق ہونے کا، منزل من اللہ ہونے کا، اور اس کے لانے والے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول برق ہونے کا ثبوت ہی ہے۔ انسان سوچے غور کرے تو معلوم ہوتا ہے کہ کیسی تعلیم ہے۔ اب اتنا ہو کے بھی رسول کی موجودگی میں یہ منافقوں کا طبقہ پیدا ہوا، یہ بھی یہودیوں کے ہاتھ کا کھلونا تھا۔ آج بہت سے مسلمان بھی وہی ہیں، انہی کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، ان یہودیوں اور ان کے حلیفوں صلیبیوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں مسلمان عوام بھی اور حکمران بھی۔ اللہ حفاظت فرمائے اس امت کی، بس بہت خطرناک معاملہ ہے۔ تو لوگوں میں کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، مگر اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں، اور پھر عقل مند ایسے بنتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو بھی اور ایمان والوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، بہت بدترین حالت ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ حالت اگر کسی کی ہو جائے تو سمجھ لو کہ اب اس کا تباہی کے سوا کوئی راستہ اس کے لیے بچا ہی نہیں، جہنم کے سوا اس کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم، حالانکہ ان احمقوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس طرح یہ اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، نہ ایمان والوں کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ مگر مشکل یہ ہے کہ ان کی سمجھ پر پتھر پڑے، یہ سمجھتے نہیں۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں روگ ہے، کورونا، ایڈز، کینسر، ٹی بی، سب سے خطرناک مرض یہ ہے۔ یہ مرض کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو بیماریاں ہیں، کافر کو بھی ہوتی، مسلم کو بھی ہوتی، نیک کو بھی ہوتی، بد کو بھی ہوتی، دنیا کا نظام ہے، تو دستور ہے۔
اس میں آدمی کوئی شفا پا جاتا، کوئی اس میں مر بھی جاتا اور ختم ہو جاتی تکلیف۔ مگر یہ روگ جو ہے نا، یہ فی قلوبہم مرض، یہ جو روگ ہے یہ بہت بھیانک ہے۔ اس روگ کا معاملہ یہ ہے کہ یہ ایسی بھیانک جگہ لے جا کر چھوڑنے والا ہے جہاں نہ آدمی تکلیف سے نجات پائے اور نہ جہاں آدمی شفا پائے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، ان کے دلوں میں روگ ہے۔ وہ بیماری کیا ہے؟ نفاق۔ فزادہم اللہ مرضا، اوپر سے ان پر اللہ کا غضب یوں ٹوٹتا ہے کہ بجائے اتنی بڑی کتاب ہدایت کو اور اتنے بڑے نبی کو پانے کے بعد یہ اپنے راستے کو صحیح کرتے، اپنے اعمال کو صحیح کرتے، اپنی عقیدے اور اپنے فکر اور نظر کو صحیح کرتے، الٹا ان کے اس بیماری میں، اس روگ میں اللہ اضافہ کرتا ہے ان کے اس عمل کی وجہ سے۔ فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، اور پھر انہوں نے جو حق کو جھٹلایا ہے، ماننے کا دعویٰ کیا ہے لیکن عملاً انہوں نے جھٹلایا ہے، تو پھر یہ اپنے آپ کو نہیں سوچتے سمجھتے نہیں، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ پھر اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک، اس بات پر کہ جھوٹ کہتے تھے۔ مطلب یہ ہوا کہ جھوٹ جو ہے وہ عذاب علیم کا، یعنی دردناک عذاب کا ذریعہ ہے۔ یہ وہ جو جھوٹ کیا کہتے تھے، وہی آمنا باللہ والیوم الآخر، کہتے تھے ہم ایمان لائے اللہ پر آخرت پر، مگر اللہ کہہ رہا ہے کہ جھوٹ کہتے تھے، یہ ان کے دل میں نہیں ہوتا تھا، وہ زبان سے کہتے تھے خالی ہم ایمان لائے اللہ پر آخرت کے دن۔ اس جھوٹ کی وجہ سے یہ عذاب علیم کا شکار ہوں گے۔ اور پھر دیکھ لو کیسی قرآن مجید کی حقانیت دیکھو، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا تھا کہ ٹھیک ہے تم ایمان والے ہو نا، تو پھر اللہ کی زمین میں بگاڑ مت پیدا کرو، فتنہ مت پھیلاؤ، فساد مت کرو۔ بدقسمتی یہ ہے کہ آج مسلمانوں میں یہ روگ بہت عام ہے۔ اسی وجہ سے ہر مسجد میں، ہر مدرسے میں، ہر دینی ادارے میں، ہر دینی جماعت میں فتنہ پھیلا ہوا ہے، بگاڑ پھیلا ہوا ہے، انتشار پھیلا ہوا ہے، یہ روگ لگا ہوا ہے دلوں میں۔ اب اس سے بڑا اور کیا روگ ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان کے سامنے جب اللہ کی بات آ رہی ہے، ایک مسلمان کے سامنے جب صحیح ہے اور واضح حدیث آ رہی ہے، پھر وہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب یہاں بیان کر کے فتنہ مت پھیلاؤ۔ اذا قیل لہم لا تفسدوا فی الارض، جب کہا جاتا ہے کہ زمین میں بگاڑ مت پیدا کرو، فساد مت برپا کرو، قالوا انما نحن مسلمون، تو کہتے ہیں بڑی بے غیرتی اور ڈھٹائی کے ساتھ ہم تو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اچھا آج معاملہ کیا ہے؟ مسجد میں اگر قرآن و سنت کے معاملے میں کوئی اختلاف ہو تو حکم کیا ہے اللہ کا؟ یا دو مسلمانوں میں کوئی جھگڑا ہو تو حکم کیا ہے اللہ کا؟ کہ دونوں میں صلح کراؤ۔ اگر کوئی صلح نہ کرے اور زیادتی پر آمادہ ہو تو سب مل کر اس پہ دباؤ ڈالو، اس کے خلاف ہو جاؤ۔ ایسا نہیں ہوتا، الٹا یہاں ہر ایک کس کو دباتا ہے؟ جو حق پر ہے، جو مظلوم ہے، اس کو دبانے کی کوشش کرتے سب مل کے، کیونکہ عام طور سے مظلوم وہ لوگ رہتے ہیں جو ظالموں کے مقابلے میں دنیاوی اعتبار سے کمتر رہتے ہیں۔ امام ہے مسجد کا، وہ قرآن و سنت کی بات بول رہا ہے اور لوگوں کو وہ ہضم نہیں ہو رہی ہے، تو اس کے خلاف پھر شروع ہو جاتی ہے۔ تو مسجد کمیٹی یہ نہیں بولتے کہ آواز اٹھانے سے پہلے سوچ لو، جو بات کہی گئی ہے اگر وہ کتاب و سنت کے خلاف ہے تو علمی انداز سے آ کے بات کرو، فتنہ مت پھیلاؤ۔ نہیں، وہ کس کو آگے پکڑتے؟ دیکھو امام صاحب یہاں کا ماحول ذرا ایسا ہے، اب وہ بڑے لوگ ہیں، ان کے ذرا لمبے ہاتھ ہے، ان کے چندوں سے اپنا کاروبار چلتا ہے، ایسا کریں گے تو کیسا ہوں گا، ذرا تم میٹھا میٹھا بولو۔ امام کو عالم کو دباتے ہیں، کون؟ کمیٹی والے،
کمیٹی والے بھی اور کچھ مقتدی بھی عالم کو بولتے فتنہ پھیل رہا. ارے بد دماغ ہو، بدتمیز ہو، منافق ہو، فتنہ کون پھیلا رہا ہے؟ جو قرآن و سنت بیان کر رہا ہے وہ فتنہ پھیلا رہا ہے، جو مسلمان ہو کر قرآن و سنت کو ہضم نہیں کر پا رہے وہ فتنہ پھیلا رہے ہیں. منافق کون ہے؟ اور تم کو کس کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہونا ہے؟ حکم کیا ہے تم کو؟ اگر تم بھی ایمان والے اور سچے ہیں اپنے ایمان میں تو کس کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہونا ہے تم کو؟ یہی ہے روگ. یہ روگ پھیلا ہوا ہے. اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض. آج ہمارے ملک کے حکمرانوں اور ان شیطانی ابلیسی پارٹیوں کا رونا روتے ہیں. ارے ان کا تو کام ہی ہے وہ. اب تمہارے دماغوں میں بات اللہ اس کے رسول کی نہیں آتی کہ یہ کافر تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. تم تو دوست کیا، تم تو ان کی گود میں بیٹھے رہے جا کر. تو یہ تو تمہارے دوست ہو ہی نہیں سکتے. یہ یہود، یہ نصارہ، یہ کفار، یہ مشرکین، یہ ہو ہی نہیں سکتے تمہارے دوست. اور تو یہ تو یہی بولیں گے. دیکھو ان کی بھی زبانیں وہی بولتی ہیں. ہر قسم کی برائی، ہر قسم کی دہشت گردی، ہر قسم کا فساد، ہر قسم کے قتل و غارت گیری کی وارداتیں سب ان کے دم سے قائم ہیں. اور پھر ان کا اعلان کیا ہے، ان کا دعویٰ کیا ہے کہ یہ انسانی حقوق کے علمبردار ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کی پہچان کرا دی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں بگاڑ اور فساد نہ برپا کر دو، کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. سنو، یہی ہیں بگاڑ والے، مفسد لوگ، فسادی لوگ. مگر کیا ہے مصیبت ان کے ساتھ لگی ہوئی؟ ان کی عقلوں پر پتھر پڑے ہوئے ہیں. وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. یہ سمجھتے ہی نہیں، یہ اصلاح کرنے والے نہیں ہیں بلکہ یہی بگاڑ پیدا کرنے والے. ہاں یہی صورتحال چل رہی ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. اور جب ان سے کہا جاتا تھا کہ جیسے صحابہ ایمان لائے، یہاں لوگوں سے مراد صحابہ ہیں کیونکہ وہیں کا معاملہ ہے نا. یہ صحابہ جس طرح ایمان لائے ایسے ایمان لاؤ. قالوا انؤمن كما آمن السفهاء. آج مسلمانوں میں بھی یہ طبقہ موجود ہے جو صحابہ کی تنقید کرتا ہے اور صحابہ کی عظمت بیان کرنے پر ناک بھون چڑھاتا ہے، ڈس لائک کرتا ہے. یہ وہی طبقہ میں شمار ہوتا ہے ان کا بھی. کیا بولے معلوم ہے؟ جب اللہ نے کہا کہ جیسے میرے نبی کے سچے صحابہ ایمان لائے ہیں ایسے تم بھی ایمان لاؤ، تو باہر کیا باتیں چھاڑتے تھے؟ انؤمن کما آمن السفہاء. جیسے یہ بیوقوف ایمان لائے ویسے ہم بھی بیوقوف ہو جانا. دیکھو بگاڑ پیدا خود کرتے تھے اور دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اصلاح کرنے والے لوگ ہیں. اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان کا دعویٰ کرتے تھے، جھوٹا دعویٰ. اور جب ان سے سچے ایمان لانے کی طرف والوں کی طرف اشارہ کر کے کہا جاتا کہ ان صحابہ کی طرح ایمان لاؤ، تو کیا کہتے تھے؟ ہم کیا بیوقوف ہیں؟ ہم تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم عقل کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں، ہم اندھے بہرے بن کے قرآن پہ نہیں گرتے، ہم صحابہ کے قصے کہانیوں پر زیادہ اعتبار نہیں کرتے، بلکہ ہم تو قرآن کو پڑھتے ہیں، ہم تو قرآن سیکھتے ہیں، ہم تو قرآن کے پیچھے چلتے ہیں. یہی ہے فتنہ، یہی ہے فساد. ان کے دین میں بھی فساد برپا ہو گیا، انہوں نے دنیا میں بگاڑ پیدا کیا. کیونکہ جن کے دلوں میں روگ لگتا ہے اور جن کو دل کا فساد برپا ہوتا ہے وہی فساد پھر باہر رونما ہوتا ہے. قالوا انؤمن كما آمن السفهاء. کہتے ہیں ہمارے اور یہ بیوقوفوں جیسا ہم بھی ایمان لے کے آ جانا. ارے بیوقوف ہے یہ تو. ایک آدمی کے بولنے پہ بس اپنی جان مال سب کچھ دینے کو تیار ہوگا. ہمیں سے بیوقوف تھوڑی ہے، سمجھتا ہے ہم کو اچھا برا. ہم عقل سے کام لینے والے لوگ ہیں، اندھے بہرے لوگ نہیں ہم. اللہ ان بے عقلوں کو عقل عطا کرے. اللہ نے کہا لا انہم هم السفہاء. ارے جان لو اصل احمق بے وقوف تو یہی ہیں، لیکن مصیبت کیا ہے؟ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. یہ کم بخت جاہل ہیں،
علم رکھتے ہی نہیں، دعویٰ علم کا کرتے ہیں مگر علم رکھتے نہیں۔ اب آگے کی آیات بھی بہت ہیں، بہت عجیب اللہ نے نقشہ کھینچا ہے، مثالیں دے کر بیان کیے۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہر حال میں اس بیماری سے، اس روگ سے دنیا میں بھی معاف رکھ، محفوظ رکھ، اور آخرت میں بھی ان روگیوں کے انجام اور ان کی سنگت سے ہماری حفاظت فرما۔ اور جو احمق مسلمان ہوتے ہوئے اس طرح کے روگ میں مبتلا ہیں، اے اللہ انہیں بھی تو ہدایت دے کہ وہ اپنی اس غلط روش سے باز آئیں اور اپنی عقل سے صحیح کام لے کر تیری کتاب، تیرے نبی اور تیرے نبی کے مقدس صحابہ کی طرح اپنی ایمان اور بندگی کا راستہ اختیار کرنے کی اللہ ہمیں اور انہیں توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تو ان آیات کریمہ میں جس نفاق کا ذکر ہے اور اس کے جو نتائج ہیں یہ ہمارے سامنے آئے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور اس میں صحابہ کی عظمت بھی پھر واضح کی گئی ہے کہ ان منافقوں سے کہا گیا ہے نفاق سے بچنا چاہتے ہو، اللہ کے غضب سے بچنا چاہتے ہو تو پھر میرے نبی کے صحابہ کی طرح ایمان لاؤ۔ اور آگے اسی سورہ میں پھر وہ آیت پھر آئی ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ میرے صحابہ کی طرح جو ایمان لائیں گے وہ ہدایت پائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے یہ واضح کیا گیا، ان سے کہہ دو صاف۔ اور پھر منافقوں کو نہیں، یہود و نصارہ کو جو انبیاء کے اولاد تھے، تورات، انجیل اور زبور کے 3 آسمانی کتابوں کے حامل لوگ تھے، ان کو بھی یہی بولا گیا کہ اب تمہاری کوئی بھی چیز باقی نہیں ہے، اللہ نے تم سے سب چھین لیا ہے، اب حق پانا چاہتے ہو، ہدایت پر آنا چاہتے ہو، نجات پانا چاہتے ہو، اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو، بندگی صحیح کرنا چاہتے ہو، تو صحابہ کے جیسا ایمان لاؤ، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلائے اور ان انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چل کر ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی سے ہمکنار کریں۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم ونفعنا ورفعنا بالآیات والذکر الحکیم۔